الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام اذا غضب اللہ تبارک وتعالی علی خلقہ نجانا عن جوارہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال انتظار الفرج۔ آج کی رات اہم رات، مبارک رات، عمر بن سعد کی مرگ کی رات بھی ہے، اور آج تیسری رات ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے آغاز کے بعد۔ حجت خدا، زمانے کے امام، ہمارے امام، آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 5 سال کی عمر میں آپ امام بنے۔ 5 سال کی عمر میں 255 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 260 میں آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کے فوراً بعد منصب امامت منتقل ہوتا ہے آپ کی طرف، اور آپ 5 سال کی عمر میں امام بن جاتے ہیں۔ اور امام بننے کے فوراً بعد زمانے کے حالات کے تحت، کیونکہ آپ کے والد محترم کی شہادت ہوئی ہے، اور جہاں پہ شہادتیں ہوں اس کا مطلب وہاں پہ حالات پرامن نہیں ہیں، اور روایات مشہور تھے، احادیث مشہور، اور لوگ جانتے تھے کہ جو مہدی موعود آنے والا ہے وہ زمین پر، بلکہ پوری زمین پر حکومت بنائیں گے، جبکہ وہ زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، اور امام تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ مشہور تھا روایات کے تحت، اور لوگوں کے زبان پہ تھا، اور دشمن کو یہ پتہ تھا یہ کیا ہونے والا ہے۔ اور امام کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ جانتے تھے یہ وہی بچہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے اس ذخیرے کی حفاظت فرمائی، اس کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا، اور وہ انتظام کے پردے غیبت، امام کو پردے میں رکھ دیا، اٹھا لیا اپنی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ 250 سال کی تاریخ ہے۔ 250 سال میں 11 اماموں کی تاریخ کیا بتاتی ہے کہ امت نے ہمیں اپنے امام سے وفا کیا یا نہیں کیا، سستی دکھائی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت تھے، لیکن عشق کے مرحلے میں داخل ہونے والے بہت کم تھے۔ 2 کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور باقی کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ شہادتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان شہادتوں سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ائمہ کی حفاظت کرنے والے جو محب تھے وہ ان ائمہ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے در پر آگ جلانے کے لیے آئے۔ آپ بتائیں تاریخ میں کوئی ہے محب جنہوں نے آ کر گھر کا محاصرہ کیا اور گھر کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ احتجاج کیا ہو، ظلم سے بچایا ہو؟ آپ کو نہیں ملے گا۔ اب آگے جائیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سال کچھ مہینے کی حکومت، اس سے پہلے 25 سال گوشہ نشین رہتے ہیں، اور محبین خاموش تھے، اور محبین ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ممکن ہے لاکھوں کی تعداد میں ہو۔ کہاں تھے سارے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی خراسان سے، مدینے سے خراسان لے کے آیا گیا۔ محبین کہاں پہ تھے اس وقت؟ روک سکتے تھے؟ نہیں روک سکتے۔ مدینے میں آیا، محب کم تھے وہاں پر، نہیں روک سکے، لے کے جایا گیا زبردستی، وہیں پہ آپ شہید ہوئے۔ امام حسین کاظم علیہ الصلوۃ والسلام 14 سال زندان میں رہے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد کے ائمہ جن کو نظر بند رکھا گیا، چھاونی میں رکھا گیا، آپ کے پدر بزرگوار
عسکری یعنی عسکر، معسکر یعنی چھاونی، چھاونی میں آپ کو اپنے زیر نظر رکھا گیا، گویا کہ قید و بند میں تھے، زیر نظر تھے، کنٹرول تھے۔ اب یہ ساری تاریخ ہے، شہادوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا تھا۔ آخری حجت کی حفاظت ضروری تھی ضروری تھی۔ خداوند متعال نے اپنے دست قدرت سے، اپنے علم، اپنے حکمت کے بلبوتے پر، اس کی بنیاد پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پردے غیبت میں رکھا، پردے غیبت میں رکھا۔ دو ہیں، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ جو ہے 2260 ہجری سے شروع ہوتا ہے 329 تک، یعنی 69 سال، 69 سال یہ غیبت کا سلسلہ جاری رہا۔ غیبت صغریٰ، غیبت صغریٰ میں یعنی عوام سے کٹ گئے، حفاظت کی خاطر، سیکیورٹی کی خاطر محفوظ کیا گیا آپ کو حکم خدا کے تحت۔ صرف 4 نائبین کے ساتھ آپ کا تعلق، نائبین کا عوام سے تعلق، رابطہ، اور ان کا امام سے رابطہ۔ عوام اپنی مشکلات ان کو بیان کرتے تھے، یہ آگے پہنچاتے تھے، اور امام اپنے آرڈرز اور اپنے احکام اور اپنے ہدایت کے لیے جو ذمہ داری تھی وہ ان نوائبین کے ذریعے سے آگے عوام تک پہنچاتے تھے۔ خمس اور زکوٰۃ، باقی چیزیں ان کے ذریعے امام تک پہنچتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے، اور تقریباً 1185 کے لگ بھگ آپ کا یہ عرصہ گزر چکا ہے۔ 1185 سے آپ کی عمر مبارک 1191، یعنی 10 سال بعد آپ کی عمر مبارک کیا ہوگی؟ 1200 سال۔ سلسلہ بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ کتنے لوگ گزرے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ گزرے۔ کیا کیا انہوں نے؟ امام باقر علیہ السلام کی روایت بہت ہی اہم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی اہم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا غضب اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ نجانا عن جوارنا۔ اللہ اکبر۔ جب خداوند متعال اپنے مخلوقات پر، انسانوں پر غضبناک ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے پروردگار عالم؟ ہم اہل بیت کو اٹھا لیتے ہیں، ہمیں دور کر دیتے ہیں، ان کے جوار سے، لوگوں سے دور کر دیتے ہیں، سوسائٹی سے اٹھا دیتے ہیں۔ نجان کا لفظ استعمال ہوا ہے، ائمہ اطہار آئے ہیں نجات دینے کے لیے، لیکن یہاں پہ امام کیا لفظ استعمال فرما رہے ہیں؟ ہمیں نجات دیتے ہیں۔ جب خدا کسی قوم پر، کسی مخلوق پر غضبناک ہوتا ہے تو نجانا عن جوارہم، ہمیں نجات دیتے ہیں ان کے جوار سے، ان کے قربت سے۔ اس کا مطلب ہے ائمہ اطہار تکلیف میں ہیں، مشکلات میں ہیں، اور جب اس امام علیہ السلام کو جب شہید کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے امام علیہ السلام نجات حاصل کرتے ہیں۔ جب امت جو ہے وہ باوفا جب نہیں بنتی تو خداوند متعال کو پردے غیبت میں لے کے جاتے ہیں، اور امام کیا فرماتا ہے؟ یہ ہماری نجات ہے، نجات ہے، اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ وہ امام جو ملت کی نجات کے لیے آئے، ملت کو گناہوں سے بچانے کے لیے آئے، ملت کو طاغوتیوں سے نجات دینے کے لیے آئے، لیکن وہ امت اتنا فیل، اتنے نالائق نکلے کہ امام علیہ السلام ان سے دور ہونے کو اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ کون فرما رہے؟ امام باقر علیہ السلام۔ چاہے شہادت کے ذریعے ہو نجانا، چاہے غیبت کے ذریعے ہو نجانا، لیکن ہے مشکل میں ہم ائمہ اطہار علیہ السلام مصیبت میں تصور کرتے ہیں، یعنی امام اپنے آپ کو بے وفاؤں کے درمیان مصیبت میں تصور کرتے ہیں، تکلیف میں محسوس کرتے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ یہ ہوا ہے۔ کتنے لوگ تھے؟ امام صادق علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہارون مکی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ خراسان میں ایک مومن و محب دعوت کرنے والا اس کے سامنے ہے، آتا ہے امام صادق علیہ السلام خدمت میں، اے مولا، آپ کے فدائی بہت زیادہ ہیں، ہزاروں لاکھوں میں آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ وہ تو
شمشیر ان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو تیار ہیں، تو آمادہ ہیں، جہاد کے لیے تیار ہے۔ مولا نے فرمایا اے خراسانی ان کا نام ہے، میں نام بھول گیا ان کا، خراسانی ہے، خراسان کا رہنے والا، کہا اے خراسانی، کہا گیا کہ تنور میں آگ لگا دیا جائے، آگ لگا دیا گیا، کہا جاؤ کودو اس کے اندر۔ خراسانی کہا یا مولا آپ کیا کر رہے ہیں، بجھا دیں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، مجھے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ محب ہے، خراسانی ہے، خراسان میں رہنے والا ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، کہہ کیا رہا ہے اے مولا آپ جہاد کریں، آپ کو حکومت ملنی چاہیے، حکومت آپ کا حق ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کے مرید ہیں، محب ہیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ جاؤ اس تنور میں جو آگ جلی ہوئی اس میں کود ہو جا کے۔ کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میری جان مجھے بہت عزیز ہے۔ ہارون مکی اسی وقت پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، ہارون سے کہتے ہیں ہارون بغیر کسی مقدمے کے، ہارون اس کنویں میں اس تنور میں چھلانگ لگا دو، فوراً جاتا چھلانگ لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں ڈھکن لگا دیا گیا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسانی سے روبرو ہوئے، باتوں میں مشغول ہوئے، آپ بتائیں خراسان کا کیا حال ہے، مومنین کا کیا حال ہے، وہاں کی سنائیں، یہ بڑا پریشان، مولا فرما رہے ہیں بات کر رہے ہیں، یہ پریشان، اس کی نظریں تنور کی طرف ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں مولا بہت دیر ہو گئی ہے، ہارون مکی اندر ہے، جل گیا ہوگا، وہ تو سڑ گیا ہوگا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اٹھو اور دیکھو کیا حال ہے وہاں پر۔ جب یہ گیا ہارون مکی، دیکھا 4 زانو ہو کر آگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سکون سے۔ مولا نے رخ کیا، اے خراسان بتا خراسان میں اس طرح کے کتنے محب ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ مولا نے بعد میں کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا اگر اس طرح کے ہارون مکی کی طرف 5 اگر ہوں تو میں قیام کروں گا، 5 اگر ملیں اس طرح کے فدائی کے جو میرے حکم پر اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے تیار ہے تو میں قیام کروں گا۔ ہے ہی نہیں، کہا مولا نہیں ہے، خراسان میں ایک بھی نہیں ہے، اقرار کیا ایک بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے امام صادق علیہ السلام، پھر کسی نے کہا یا امام باقر علیہ السلام مولا قیام کریں، سارے آپ کے لیے تیار ہے۔ مولا نے کہا آئیں چلتے ہیں، شہر کے باہر لے گئے، ریوڑ وہاں پہ حیوان ہیں چر رہے ہیں، کہا کتنے ہیں؟ دیکھیں گنا 17 ہیں۔ مولانا نے فرمایا یہ اگر 17 کی تعداد اگر میرے فدائی ہوں تو میں بھی قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 5 تعداد چاہیے تھا، نہیں تھا، 17 تعداد مخلصوں کا چاہیے تھا، نہیں تھا۔ یہی حال ابھی بھی ہے، تو امام علیہ السلام کیوں ظہور نہیں فرما رہے؟ خوب نہیں ہے، محبی بہت ہے، محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ، لیکن آیا اس طرح کے فدائی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو امام ظہور فرمائیں گے۔ یہ پورا امتحان تھا، 250 سالہ جو امام سے پہلے 250 سالہ جو تاریخ ہے وہاں پہ یہی امتحان لیا گیا ہے۔ آیا وفادار وفا کرتے یا نہیں کرتے؟ جہاں پہ وفا نہیں ہے وہاں پہ خدا غضبناک ہوا ہے اس روایت کے تحت۔ جہاں پہ وفا نہ ہو، جہاں پہ دغا ہو، جہاں پہ بے وفائی ہو، جہاں پہ انا پرستی ہو، جہاں پہ شہوت پرستی ہو، جہاں پہ دنیا پرستی ہو اور صرف دعوی محبت ہو، وہاں پہ کیا ہے؟ امتحان میں فیل ہے یہ امت، یہ لوگ، اور خدا غضبناک ہوتا ہے ان کے اوپر۔ پروردگار عالم نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب میں رکھ کر ہمیں کیا بتایا کہ تم بھی نالائق ہو، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کی حفاظت کی ہے کیونکہ امت نالائق ہے، حفاظت نہیں کر سکے، اللہ نے اپنے دست قدرت سے حفاظت کی ہے، اور حفاظت کرنے کے بعد اس انسان کا، ان مومنوں کا امتحان لینا چاہے ہزاروں سال گزر جائے، امتحان لوں گا، وفا کا امتحان لوں گا، ان کی تیاری کا امتحان لوں گا، ان کی صلاحیتوں کا امتحان لوں گا، ان کی قابلیتوں کا امتحان لوں گا کہ آیا ان میں وہ صلاحیت کب پیدا ہوگی، ہمارے اندر وہ صلاحیت کب پیدا ہوگی کہ جب امام کی لشکر میں فدائی بن کر ہم داخل ہوں اور امام کی حفاظت کر سکیں ہیں۔ اسی کو انتظار کہا جاتا ہے، انتظار اسی کو کہا جاتا ہے۔ انتظار یعنی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے، منتظر ہونے کی صلاحیت پیدا کرے۔ منتظر یعنی جو اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے، جو اپنے آپ کو مسئول سمجھے، امام کے مقابلے میں مسئول اور ذمہ دار سمجھے، اس کو کہتے ہیں منتظر، جو ہمیشہ حرکت کی حالت میں ہو۔ مسلسل حرکت کا نام انتظار ہے، انتظار یعنی مسلسل حرکت کا نام، جمود کا شکار نہ ہو،
خاموشی، انتظار خاموشی نہیں ہے، بیٹھ جانا نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہے. آپ مہمان کے انتظار کرتے ہیں. خانم اور خاتون جو ہے وہ کچن میں بہت سے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم کیا ہیں صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے. کیا ہو رہا ہے؟ انتظار کرے. گیٹ کے باہر کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ وہ آنے والا، میں انتظار کر رہا ہوں. انتظار یہ معنی نہیں انتظار کا. انتظار کا معنی رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی فرماتے ہیں، انتظار یعنی آمادہ سازی، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر لمحہ اس کو کہتے ہیں انتظار. تیار کرنا، صلاحیت پیدا کرنا اپنے اندر. کس چیز کی صلاحیت؟ وفا کی صلاحیت پیدا کرنا، فدائی ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا. اس بات کی صلاحیت کہ امام ہمیں قبول کرے اپنے لشکر میں، اور امام ہمارے پر اعتماد کریں ظہور کے وقت. کہیں ایسا نہ ہو پھر دوبارہ کربلا کا واقعہ جنم دے. آج کل طاقت، اس طاقت سے زیادہ آج امریکہ ہے، آج اسرائیل ہے، آج یورپ، بڑے بڑی طاقتیں ہیں مسلح. ان کا جو ہدف ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا محمد ابن سلمان نے کیا کہا؟ ہم تو تیار بیٹھے ہیں، ہم تو مہدویت کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جو لشکر وہ بنا رہے ہیں اسی کے لیے، جو داعش کا لشکر بنا اسی کے لیے. اس کے پیچھے امریکی اور اسرائیلی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے نظریات کو سمجھنے والے ہیں. آئندہ کیا ہونے والا ہے، کون ہمارے ساتھ ٹکر لینے والا ہے، کون ہمارے مقابلے میں آنے والا ہے. اب دیکھیں نائب برحق کے امام زمان کی اتنی طاقت ہے کہ آج امریکہ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. خود امام آ جائیں تو کیا حال ہوگا. ان کو پتہ ہے سارا کیا ہونے والا آگے. اس لیے ان کی پلاننگ ہے کہ ملت کو پارا پارا کیا جائے، افتراق ایجاد کیا جائے، علماء اور امت میں جو ہے افتراق پیدا کیا جائے. سارے جو ہے جو پالیسی ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، نصیریت کا آنا، غالیوں کا آنا، اور اعتقادی طور پر خراب کرنا، اور شہوتوں کی طرف لے کے جانا، جوانوں کو خراب کرنا، اعتقاد خراب کرنا، نظریہ خراب کرنا، یہ سارے اسی پلاننگ کا حصہ ہے. جب ایسے حالات ہوں تو کیا ہے، ہمیں اپنی قیمت کا پتہ ہونا چاہیے. ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہم منتظر ہیں. ہم نے منتظر بننا ہے، انتظار کرنا ہے. انتظار کرتے ہوئے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے ہم نے، تاکہ غضب خدا ہٹ جائے. جب تک امام ظہور نہیں فرمائیں گے ہمارے درمیان میں، جب تک نہیں ہے، اس وقت تک غضب الہی ہے. خدا ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ اس حجت کے لیے وفا کرنے والے نہیں ہیں. امام کا کیا کام ہے؟ حکومت کرنا. امام نے حکومت کی ہے 4 سال اور کچھ مہینہ امیر المومنین نے حکومت کی، کچھ مہینہ امام حسین مجتبیٰ نے حکومت کی، اس کے علاوہ کسی نے بھی حکومت نہیں کی. امام خدا بند متعال یہ چاہ رہے، حکمت خدا یہ ہے کہ وقت دیا جائے، ان کو ظہور کے لیے وقت دیا جائے، تاکہ ان کے اندر پوٹینشیل پیدا ہو، ان کے اندر بصیرت پیدا ہو، ان کے اندر شعور پیدا ہو. اور یہ شعور ان کو کہاں لے کے جائے؟ لشکر امام میں لے کے جائیں، اور امام کے لیے آنا آسان ہو جائے، آسان ہو جائے. کرنا کیا ہے منتظر نے کیا کرنا ہے؟ مسلسل حرکت کرنی ہے. مسلسل حرکت کے لیے عقیدہ چاہیے اور عمل چاہیے. عقیدہ مضبوط ہو، عمل چاہیے. عقیدہ میں استحکام پیدا ہو. اگر عقیدے میں استحکام پیدا ہو پھر عمل ہے، ورنہ نہیں ہے. ورنہ صرف گریہ ہے، عزاداری ہے، بس پھر گھروں کو جانا ہے. عقیدہ مضبوط ہو. عقیدہ مضبوط ہو. کون سا عقیدہ مضبوط ہو؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علماء فرماتے ہیں 5 عقیدے ہیں کہ جس کا مضبوط ہونا ضروری ہے منتظر کے لیے، کہ امام کے حوالے سے یا ظہور کے حوالے سے منتظر نے کون سے عقیدے کو مستحکم کرنا ہے. پہلا فرماتے ہیں، پہلا یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو پردے غیبت میں واسطہ فیض ہیں، یہ عقیدہ مضبوط کرے منتظر، کہ امام اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہیں. یہ عقیدہ مضبوط کرے، یہ عقیدہ رکھے، اس میں استحکام پیدا کرے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ ہے، اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر خدا نے اپنی رحمت کو نازل کرنا ہو یہ واسطہ ہے، پروردگار عالم نے نعمت کو نازل کرنا ہو یہ واسطہ ہے، پروردگار عالم نے ان کے مقدرات سنوارنا ہو یہ واسطہ ہیں. اگر ان کی ہدایت کرنی تو یہ واسطہ ہیں. صرف امام علیہ الصلوۃ والسلام واسطہ ہیں. سورہ قدر اس پر دلیل ہے. سورہ قدر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر دلیل، ہماری حقانیت پر دلیل، امامت پر دلیل، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے پر دلیل کیا ہے؟ سورہ قدر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکے نازل ہوتے ہیں، ملائکے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے. خب ملائکے کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ کیوں دلیل ہے؟ کیسے دلیل ہے؟
کیسے دلیل ہے یہ؟ امامت پر کیسے دلیل ہے؟ امام کے امامت پر اور کہ آپ کے زندہ ہونے پر کیسے دلیل ہے؟ ہمارے جو عام لوگ ہیں اہل سنت وہ کہتے ہیں امام ابھی تو پیدا نہیں ہوئے. خوب یہ دلیل ہے, یہ سورہ دلیل ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. صیغہ مضارع ہے, تنزل استمرار پر دلالت کرتا ہے, ہمیشہ پہ دلالت کرتا ہے, تکرار پہ دلالت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ تھے اس وقت شب قدر میں فرشتے صرف رسول اللہ پہ نازل ہوتے ہیں, ایک دفعہ دو دفعہ نہیں, مسلسل نازل ہوتے ہیں. خوب رسول اللہ پر نازل ہوئے, خوب بعد میں کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ رحلت رسول اللہ پر فرشتے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ خوب ہمارے برادران کے لیے کوئی جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں نازل ہوتے ہیں؟ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ فرشتے ہر سال مسلسل شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. وہ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے. ہمارے پاس جواب ہے. رسول اللہ کے بعد علی پہ نازل ہوتے ہیں, علی کے بعد حسن مجتبیٰ پہ نازل ہوتے ہیں, امام حسین پہ نازل ہوتے ہیں. جو بھی امام ہو اس امام پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس امام کے دستخط سے مقدرات بنتے ہیں. جب ہمارا مقدر ان سے منسلک ہے, ریلیٹڈ ہے, تو آپ بتائیں وہ نعمتیں, وہ ہدایتیں, وہ بھی انہی سے مربوط ہے. ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, سنورنا چاہتے ہیں, وقت کے امام سے ہم منسلک ہوں گے تو ہوگا. کیوں؟ واسطہ فیض یہ ہے, واسطہ فیض یہ. ہمارے زمانے کے امام ہمارے لیے واسطہ ہیں. سارے ائمہ 11 ائمہ بھی واسطے ہیں, توسل کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ہمارے زمانے کا امام, زندہ امام ہمارے لیے واسطہ ہے, فیض کے لیے واسطہ ہے. جو چاہیں گے ان کے واسطے سے ہوگا. بارش برسے گی ان کے ذریعے سے ہوگا, ہدایت ہوگی ان کے ذریعے سے ہوگا, آپ اور میری اگر حفاظت ہوگی تو ان کے ذریعے سے ہوگا. ہمارے لیے دعائیں ان کے ذریعے سے ہیں. پہلا عقیدہ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت کہ امام واسطہ فیض ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دوسرا, امام ولی ہیں اور سرپرست ہے. دوسرا عقیدہ جس سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم منتظر بنیں اور امام ظہور فرمائیں, وہ یہ کہ امام ولی ہیں اور سرپرست ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے زمانے میں. ولایت یعنی صاحب اختیار, ہمارا اختیار امام کے ہاتھ میں. یہ ہے ہمیں عقیدہ, میرا اور آپ کا اختیار امام کے, خدا کے اذن سے یہ اختیار امام کے ہاتھ میں ہے. امام صاحب اختیار ہے. ہم آئے اپنے آپ کو خود امام کے اختیار میں دے رہے یا نہیں دے رہے, یہ سوال ہے. ہم نے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے ہر چیز کو امام کے حوالے کیے ہیں, امام کے اختیار میں دیے ہیں. امام کے حکم سے ہم چلا رہے ہیں, اپنے زندگی کو, روٹین کو چلا رہے ہیں. امام کو ہم نے ولی بنایا ہوا ہے, سرپرست بنایا ہوا ہے. امام کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ سرپرستی مجلس کی کس کی؟ فلان کی. وہ مجلس کی سرپرستی کی امام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہیں ہی سرپرست ہے. میری زندگی کی سرپرستی امام کے پاس ہے نہیں, یہ ہے اصل سوال. میں نے اپنی اولاد کو امام کے حوالے کیا نہیں کیا نا, یہ ہے سوال. میں نے اولاد کو فدائی بنایا ہے نہیں ہے, یہ ہے سوال. اختیار میں دینا ہے نا. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے, مثلا جلوس ہے, کوئی ایک خاص پروگرام ہے, پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں جاتے؟ کہا بابا نے منع کیے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے بم دھماکہ ہو, ممکن ہے خطرہ ہو. جو باپ اپنے اولاد کو ڈرائے اور کہے باہر نہیں کرنا, مر جاؤ گے, اب بتائیں وہاں پہ یہ شخص, یہ وہ اولاد منتظر بنے گا, پھر تو امام ظہور کریں گے, بھاگ جائے گا. یہ تو امام کا انتظار کرنے والے نے بے خوف, نہ ڈر, شجاع. ایک روایت ہے بہت ہی خوبصورت, اب آپ کے لوگوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم. امام زہر العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آپ سے منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں ابا خالد سے. ابو خالد ہے, آپ کے صحابی ہے, آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے ماشاءاللہ سے. یا ابا خالد, امام چوتھے امام فرماتے ہیں اے ابو خالد, ان اہل زمان غیبتہ, بے شک جو بھی آپ کے غیبت میں زندگی گزارے ہیں, امام کے غیبت میں زندگی کتنے سال ہوئے؟ 1101 کم 90 آپ کی عمر مبارک. غیبت میں آپ 5 سال کم کریں, وہ ہو جائے گا آپ کے غیبت کا دورانیہ. آپ فرماتے ہیں جو بھی انسان مومن جو آپ کے غیبت کے زمانے میں ہے, والقائلین بامامتہ, جو آپ کے امامت کے قائل بھی ہیں. زمانے میں ہونا کافی نہیں ہے, قائل ہونے کی ضرورت ہے, اعتقاد آنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد والمنتظرین لظہورہ, اور جو بھی ان کے ظہور کے انتظار میں, منتظرین میں سے آپ کے زمانے میں ہو, اس کے بعد آپ کے زمانے میں ہونے کے بعد آپ کی امامت کا قائل ہو,
اور قائل ہونا کافی نہیں، آپ کے ظہور کے لیے منتظرین میں شامل ہو۔ امام فرماتے ہیں افضل من اہل کل زمان، یہ جو افراد ہیں امام کے زمانے میں قائل بھی ہیں منتظر بھی ہیں، فرماتے ہیں ہر زمانے کے مومن اور مسلمان سے افضل ہے، ہر زمانے کے مومن اور مسلمان سے افضل ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام حسن مجتبیٰ کے دور میں جو مومنین تھے ان سے افضل ہیں، امام حسین کے دور کے مومنین سے بھی افضل ہیں، اور باقی ائمہ اطہار کے دور کے آپ کے باوفا لوگوں سے بھی آپ لوگ افضل ہیں انشاءاللہ، آپ افضل ہیں، امام فرماتے ہیں افضل ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ کے زمانے کا ہو، قائل ہو آپ کی امامت کا، منتظرین میں سے ہو، افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاهُم مِّنَ الْعُقُولِ وَالْأَفْهَامِ وَالْمَعْرِفَةِ، اس لیے کہ خداوند متعال نے انہیں اتنا شعور عطا کیے، اتنی عقل عطا کیے، اتنے معرفت عطا کیا ہے، مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عَنْهُمْ بِمَنزِلَةِ الْمُشَاهِدَةِ۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو کیوں افضل ہے؟ افضل اس لیے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ان کو عقل و شعور و بصیرت و معرفت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ امام کو غیبت میں نہیں سمجھتے بلکہ حاضر سمجھتے ہیں، بمنزلۃ المشاہدہ، ایسے سمجھتے ہیں جیسے اماموں کے سامنے۔ خوب یہ تو افضلیت ہے نا، وہ جو امام کے محضر میں تھے، آپ کے زمانے میں تھے، امام کو دیکھ رہے تھے، خوب ان کا وفا تو ظاہر حاضری کی وجہ سے ہے نا، امام کو دیکھ رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے بالکل آمنے سامنے، اور باقاعدہ رابطہ ہے، باقاعدہ کلام ہو رہا ہے۔ خوب ایک یہ ہے یقیناً ان کا عظمت ہے، لیکن وہ کہ جو امام کے غیبت میں ہیں، امام کو دیکھا تک نہیں، امام سے کلام تک نہیں کیا، امام کے محضر میں بھی نہیں ہے، لیکن فدائی ہیں، منتظر ہیں، فرماتے ہیں افضل ہیں یہ افضل ہیں، یہ افضل اس لیے کہ انہوں نے امام کو اپنا سرپرست بنایا ہے۔ امام نظر نہیں آ رہے، امام حاضر ہیں، یہ آپ یاد رکھیے، امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ ظہور فرمائیں گے تو ظاہر بھی ہو جائیں گے، یہ فرق ہے۔ ہمارے پردوں پہ، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام کی مثال اس سورج کی طرح ہے، جو سورج طلوع ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، امام موجود ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، بادلوں نے ہٹنا ہے، امام نے ظاہر ہو جانا ہے، لیکن سورج موجود ہے، امام بھی موجود ہیں، بادل ہٹیں ہمارے پردوں سے، پردہ ہٹے ہمارے پردوں سے، امام ظاہر ہو جائیں گے، حاضر امام ظاہر ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ خوب افضلیت ہے، ہمارے لیے افضل ہے، اگر ہم منتظر بنے ان سے افضل ہیں، شہدائے کربلا سے افضل ہیں، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب سے ہم افضل ہیں۔ بغیر بنا دیکھے ہم نے اعتقاد، بغیر بنا دیکھے ہم نے، ہے نا، ہم شہید حججی جیسے، شہید حججی جیسے، قاسم سلیمانی جیسے کون ہیں؟ ہے اس زمانے میں فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں جاتے ہیں شب قدر، صرف یہ دعا مانگنے کہ پروردگارا میری شہادت حسین جیسی شہادت ہو۔ ہماری ملاقات ہوئی ان کے بھائی جو ایران میں تھے، باقاعدہ حرم مطہر سے فون کرتے اپنے بابا سے کہ بابا کی والد محترم کی دعا قبول ہوتی ہے، حرم کے اندر سے زری کے سامنے سے دعا کرتے ہیں، بابا ایک دعا ہے آپ نے الہی آمین کرنا ہے۔ کہا کیا ہے بیٹا؟ دعا یہ ہے کہ مجھے حسین جیسی شہادت نصیب ہو، میں تشنہ لب ہوں اور مجھے ذبح کر دیا جائے۔ بابا نے کیسے دعا مانگی ہوگی؟ ہوا یہی ہے، اپنے مراد انہوں نے پایا ہے۔ ایسے فدائی امام کو چاہیے، کتنے ہیں حججی؟ ہم تو کہتے ہیں نا شہید ہو جائے، وہ کیسے شہید ہو جائے؟ کوئی ہے جو تشنہ لب شہید ہونا چاہتے اس دور میں، اور خنجر ان کے گلے پہ چڑھ گیا ہے؟ ان کے اندر وہ تھا، یعنی کہتے تھے شبہ حسین بننا چاہتا ہوں، شبیہ حسین بننا چاہتا ہوں، حسین کی طرح قتل بھی ہونا چاہتا ہوں۔ وہ یہی ہوا ہے، ذبح کیا گیا، اور ذبح بچوں نے ذبح کیا، بے دردی سے ذبح کیا، اور ان کی ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ جب گاڑی میں ماں سے جب انٹرویو لیا گیا، ماں نے کہا مجھے بیٹے کی خبر ملی، میں نہیں روئی ہوں، بالکل نہیں روئی ہوں، شہادت ہے، شہادت عظیم درجہ ہے، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو گاڑی میں سوکھے دہن سے دیکھا تو اس وقت مجھے رونا آیا۔
جب دے گا سفیدی دیکھے تو اس وقت مجھے رونا آیا، لیکن میں اس وقت رویا اپنے بیٹے پہ نہیں، حسین پہ رویا ہوں، ابا عبداللہ حسین پہ رویا اس وقت بھی۔ ایسی مائیں چاہیے، ایسے بیٹے چاہیے۔ یہ وہ ہیں کہ جو امام کو حاضر سمجھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو امام کو سرپرست بناتے ہیں۔ ان کے لیے دعا امام نے کی ہوتی ہے، امام نے ان کی سرپرستی کی ہوتی ہے، امام کی ولایت میں یہ زندگی گزارتے ہیں، پھر یہ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ، پہلا عقیدہ واسطہ فیض ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سرپرست ہیں، ولی خدا ہے، اور میں ان کی ولایت میں نے زندگی گزارنی۔ اور تیسرا امام حی ہیں اور حاضر ہیں۔ یہ امام کہ جو واسطہ فیض ہے، یہ امام کہ جن کی سرپرستی میں نے زندگی گزارنی ہے، وہ 11 امام نہیں ہے، بلکہ وہ امام زندہ ہیں، زندہ اور حاضر ہے۔ اس میں فرق ہے کہ آپ امام کو زندہ سمجھیں اور حاضر سمجھیں، اور وہ امام آپ کے ہر خبر سے آگاہ ہو، آپ کے عمل سے آگاہ ہو۔ حی سمجھے، زندہ اور حاضر سمجھے۔ مولا حاضر ہیں، غیبت کبریٰ میں بھی آپ کے رابطے تھے، غیبت صغریٰ میں نواب کے ساتھ رابطہ تھا، غیبت کبریٰ میں بھی آپ کے رابطے تھے۔ شیخ مفید کو آپ نے 3 خط لکھے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، آپ سمجھے اس زمانے میں امام خمینی، اس زمانے میں امام خمینی کا رتبہ رکھتے تھے، عالم و فاضل، مناظر، دین کی خدمت کرنے والے اور جواب دینے والے، دین کا دفاع کرنے والے، چاہے وہ غیر مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب کے سامنے دین کا دفاع کیا کرتے ہیں۔ امام نے خط لکھا، 3 خط ہے، ایک گم ہو گئے تقریباً، لیکن 2 جو ہے تاریخ میں موجود ہے۔ امام علیہ السلام خود شیخ مفید نے امام سے رابطہ نہیں کیا، اتنے عظمت والے تھے کہ امام نے ان کی قابلیت کو، ان کی فضیلت کو، ان کے مقام کو، ان کے علم کو، ان کے تحرک کو، ان کے تبلیغ کو، ان کے محنت کو دیکھ کر خود خط لکھا اور کہا ہے مفید جو کام کرے وہ جاری رکھو، تمہارا کام ہماری نصرت ہے، تم ہماری نصرت کر رہے ہو، ناصر ہو، جاری رکھو اس کو۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اب دیکھیں روایت ہے شیخ مفید کو جو خط لکھے، اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فَإِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ، اے شیخ مفید ہمارا علم تمہارے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، تمہاری ہر خبر پر ہمارا علم محیط ہے، تمہارا ہر خبر ہمارے پاس ہے۔ شیخ مفید کو وہ بھی زمانے غیب میں تھے، ہم بھی آج زمانے غیب کبریٰ میں ہیں۔ وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ، اے شیخ مفید آپ کا کوئی بھی کام ذرہ برابر بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی یہ، تمہاری کوئی بھی خبر بھی ہمارے علم سے باہر نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی عمل ہمارے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم غیر محملین ہیں، ایسے نہیں کہ ہم غیر متوجہ تمہارے اعمال سے، نہیں، اس میں بھی نہیں۔ ولا ناسین لذکرکم، اے شیخ مفید ہم تمہیں بھولے ہوئے نہیں، ہم تمہاری یاد میں، اس لیے کہ اگر ہم تمہیں بھول جاتے تمہارا تو وجود خطرے میں تھا، تم تو ہوتے ہی نا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ امام علیہ السلام حی ہیں، حاضر ہے، ہماری مدد فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ داعش جیسا خونکار لشکر عراق میں، شام میں کس کو مٹانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن امام نے مدد کی ہے، امام نے مدد کی ہے، امام کو خبر ہے، امام کے پاس قدرت بھی ہے، امام کے پاس طاقت بھی ہے، لیکن جب طاقت امت میں آ جائے تو امام مدد فرماتے ہیں۔ ہوا ہی نہیں، امام آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے حکم پر کتنے ہزاروں لاکھوں جوان تیار ہوئے، وہ امام نے مدد کی ان کی، جی لاکھوں لوگ، اور جہاں پہ بھی منتظرین آمادہ اور تیار ہوں، امام ان کی حمایت فرمائیں گے، ان کے لیے دعا فرمائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے۔ تیسرا اور چوتھا بہت اہم ہے، چوتھا عقیدہ، امام کی غیبت کے ذمہ دار ہم ہیں، یہ عقیدہ ہو۔ امام واسطہ فیض ہے، امام ولی و سرپرست ہے، امام حی اور ناظر ہے اور حاضر ہے۔ چوتھا عقیدہ منتظرین کے لیے جو بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ امام کی غیبت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھیں گے، اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور آج تک اگر اصلاح نہیں ہوا تو ہم نے کیا غلطی اس وقت کی ہے جب امام تھے، آپ کی ولادت ہوئی،
آپ کے والد محترم شہید ہوئے، اس وقت دشمنوں کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے امام غیبت میں چلے گئے، اب وہ ذمہ دار ہے، ہم تو نہیں ہیں ذمہ دار. ایسے خوب غیبت میں چلے گئے، لیکن آیا غیبت کے طول کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ کے ظہور نہ ہونے میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ رکاوٹ ہم خود ہیں. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فما یحسبنا یحبسنا عنہم، کس چیز نے ہمیں ان سے روکا ہے، لوگوں سے روکا ہے، یعنی ظہور سے روکا ہے. فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل، اس پہ غور کیجیے گا. فرماتے ہیں فما یحبسنا عنہم، ان لوگوں سے زمانہ غیبت میں ان سے ہمیں دور کس چیز نے رکھا ہے، کس چیز نے ہمیں پردے غیبت میں رکھا ہے، کس وجہ سے ہم مجبور ہیں آج پردے غیبت میں ہوں. کوئی امام تو نہیں چاہتا، امام تو چاہتا ہے ملت میں ہو، عوام میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو. امام تنہا کسی سے رابطہ نہیں، امام تو یہ نہیں چاہتے. کس چیز نے؟ فرماتے ہیں ما یتصل بنا مما نکرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعمال ہیں کہ جو اعمال ہم تک پہنچتے ہیں اور جس سے ہم ناپسند کرتے ہیں. وہ اعمال، کیونکہ وہ اعمال ان کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، اور وہ اعمال وہ ہیں کہ جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے. تکلیف میں امام ہفتے میں 2 دن امام کے پاس ہماری فائلیں پہنچتی ہیں، اعمال کے نام عمل پہنچتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں امام کے کبھی مسرور ہوتے ہیں امام، کبھی امام کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آیا امام کی تنہائی غیبت کم ہے کہ ہم امام کو تکلیف دیتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے؟ اصل مصائب یہ ہیں، وہ چیز جو ہم تک پہنچتی ہے اسے ہم ناپسند کرتے ہیں، انہی اعمال کی وجہ سے ہم دور ہیں. ان کو ختم کر دو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، حقیقی منتظر بن جاؤ، فدائی بن جاؤ، ابھی میں آنے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے جب تک ہم جاری رکھیں گے معصیت ہو، گناہ ہو، غلطی ہو، خطا، امام ظہور نہیں فرمائیں گے. اسی میں ہمارا بھی حصہ ہے، نعوذ باللہ. ہمارے ہر برے عمل میں امام کے ظہور کی طول میں ہمارا حصہ ہے، نعوذ باللہ. اس میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے. چوتھا عقیدہ، 5واں عقیدہ یہ کہ امام نے حتماً ظہور فرمانا ہے. یہ اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہم ذمہ دار ہیں امام کے ظہور کے، اور امام نے ضرور تشریف لانا ہے، حتمی ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، دور بھی نہیں ہے، نزدیک ہے. دعائے عہد. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت دور ہے، جو اجنبی ہیں امام سے، منتظر حقیقی نہیں ہے، لیکن جو منتظر ہے ان کے لیے امام نے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے عہد میں ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ظہور نزدیک ہے. اور ہم آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ظہور ممکن نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے. تو کس کی مان ہے؟ امام کی مان ہے نا. امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نزدیک ہے. وہ نزدیک کرنے کے لیے ہمارا اپنا عمل دخل ہے. ہم عمل کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، منتظر حقیقی بنیں گے، صلاحیت پیدا کریں گے، ایبلٹی پیدا کریں گے، قابلیت پیدا کریں گے. بہت نزدیک ہے. آج ہی ظہور ہوگا، کل ہی ظہور ہوگا، اگلے مہینے ظہور ہوگا، اگلے سال ظہور ہوگا. ہمارے اپنے اوپر ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. آیا امام کا ظہور ہمیں جلدی چاہیے یا دیر سے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں ہمارے اپنے عمل پر ہے. یہ 5 عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیے، بہت اہم عقیدہ ہے. جو بھی ان پہ عقیدہ رکھے اس عقیدے کو ہر روز اپڈیٹ کرے، دعائے عہد پڑھ کر. بہت اہم دعا ہے. اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے، اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو دوبارہ ہر روز رینیو کرے، تو انشاءاللہ یہ انسان خود بخود عملی میدان میں آگے بڑھے گا، عمل میں آگے جائے گا. ان عقیدوں کی وجہ سے کہ امام واسطہ فیض ہے، امام سرپرست ہیں، امام حی اور حاضر ہیں، اور امام کی غیبت کے ذمہ دار ہم ہیں، اور امام کا ظہور حتمی ہے. خوب انسان کیا کرے گا؟ عملی میدان میں کام کرے گا، امام کے ظہور کے لیے راستہ فراہم کرے گا، عمل کرے گا. عمل کی 3 قسمیں. انسان جو ذاتی عمل کرتا ہے، جس کا عمل اس کے اپنے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک عمل لوگوں کے ساتھ ہے،
متعلق ہے اور ایک امام کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ذاتاً سنوارنا ہے، تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو معرفت کی اوج پہ لے کے جانا ہے امام کے متعلق، دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے معرفت آگے بڑھانا ہے، تقویٰ کی اس منزل پہ جانا ہے، ہم نے اپنا اخلاق درست کرنا ہے، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے بندوبست کرنا ہے، اپنی ذاتی طور پر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا ہے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک عمل دوسروں کے ساتھ مربوط ہے، اپنے اولاد کو تیار کرنا ہے، اپنے فیملی کو تیار کرنا ہے، اپنے محلے کو تیار کرنا ہے، اپنے علاقے کو تیار کرنا ہے، اپنے شہر کو تیار کرنا ہے، اپنے ملک کو تیار کرنا ہے، وہاں پہ بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے بھی منتظر بننا، ان کو بھی منتظر بنانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ یہ ہے ایک عمل، بہت اہم عمل ہے، اپنے ساتھ مربوط عمل، دوسروں کے ساتھ مربوط عمل۔ اس کے بعد جو عمل ہے وہ خود امام کے ساتھ مربوط عمل ہے کہ امام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، امام کے لیے دعائے ندبہ پڑھنا ہے، فریاد کرنا ہے اور گریہ کرنا ہے، امام کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ رکھنا ہے، منسلک کرنا ہے، ہر روز امام کے ساتھ وعدہ و عہد کرنا ہے، ہر روز امام کے لیے صدقہ دینا ہے، پھر امام کی تنہائی دور ہوگی، پھر امام کی تنہائی دور ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ کربلا تکرار ہو۔ ہم یہ روتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تنہا تھے، خوب ہم نے آج امام کو تنہا رکھا ہوا ہے، خوب روئیں کیوں نہیں روتے؟ تاریخ تکرار ہوتی ہے نا، تکرار ہے تاریخ۔ امام تنہا تھے، اور ایک وہ وقت بھی آیا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، سارے شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، ابو الفضل عباس شہید ہو گئے، حر شہید ہو گئے، حبیب جیسے دوست شہید ہو گئے، سارے شہید ہو گئے۔ امام مقتل میں ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، لاشیں لا لا کر امام تھک چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، لاشوں کے درمیان امام کھڑے ہوتے ہیں، استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اے عباس کہاں ہو؟ اے ابو الفضل کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ مجھے تو اب مدد کی ضرورت ہے، شہید ہو کے سو گئے ہو، لیکن ابھی تو میں تنہا ہو چکا ہوں، کہاں ہے؟ این العباس، این حبیب، این ابو الفضل ابا، این علی اکبر۔ یہ آپ کے کھڑے ہو کر آپ نے جو بین کیا وہ ہے، حل من ناصر کے لیے صدا بلند کی وہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی، شہداء کے جسم ہلنے لگے، گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مولا کاش ہمیں دوبارہ زندگی ملتی، اگر اللہ ہمیں 1000 سال 1000 دفعہ زندہ کرے تو ہم پھر بھی آپ پر جان لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مولا تھے، یہ ہے تنہائی دور کرنے والے۔ شب جمعہ ہے، سلام کرتے ہیں ابا عبداللہ کے درگاہ میں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا وهجهم دون الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد، بحق شہداء کربلا، بحق انبیاء اولیاء اوصیاء، پروردگارہ ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگارہ اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء اولیاء اوصیاء، شہداء مدافعین حرم، شہداء انقلاب جو شہید ہوئے ہیں اسی ہفتے،